یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے بطور پرائم منسٹر کے کہا کہ ہمارے اداروں نے بہت سے پاکستانیوں کو پکڑ کے بیچا امریکہ کے سامنے۔ اگر پرویز مشرف کی آپ کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ تاثر آپ کو بھی مل جائے گا، پڑھیے گا ایک دفعہ کتاب۔ 6 ہفتے میں تقریباً $5.5 ارب کی کمی آئی ہے کے لیے، اور میں آج اقرار کر رہا ہوں کہ اگر 4-6 ماہ اس کو اور حکومت کرنے دی جاتی تو لوگ جہاں کہیں سے یہ گزرتا لوگ بہت برا حال کرتے اس بندے کا، اور تجارتی خسارہ جو ہے وہ 70% بڑھ چکا ہے۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ درآمدات کی مقدار میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ کیا بطور پرائم منسٹر کے جب آپ امریکہ میں بیٹھ کے کہیں کہ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت ہم نے دی، آپ ایران میں بیٹھ کر یہ کہیں بطور پرائم منسٹر کے، آپ کہیں ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی؟ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا پیٹرول مہنگا ہو، بجلی مہنگی ہو، ڈالر مہنگا ہو، قرضے زیادہ لیے جائیں تو سمجھیں جو حکمران ہیں وہ چور ہیں۔ تو آپ نے پھر حشر دیکھا 4 سالوں میں کیا کچھ ہوا۔ آپ ابھی ایک بات کر رہے تھے، کوٹ کیا آپ نے پرویز مشرف کو، آپ نے کہا کہ ان کے دور میں عمران خان نے کہا کہ 600 لوگوں کو پکڑ کے، یا پرویز مشرف نے اقرار اپنی کیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی کتاب کا اسمبلی میں حوالہ دیا، بلکہ نہیں، پرائم منسٹر نے جو ان کا حوالہ دیا انہوں نے کہا پکڑ کے دیے، انہوں نے کہا بیچے۔ عمران خان نے بطور پرائم منسٹر کے کہا کہ ہمارے اداروں نے بہت سے پاکستانیوں کو پکڑ کے بیچا امریکہ کے سامنے۔ اگر پرویز مشرف کی آپ کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ تاثر آپ کو بھی مل جائے گا، پڑھیے گا ایک دفعہ کتاب۔ میں ایک لائن آف ڈیوٹی میں آپ پہ ہی بلیو کرتا ہوں، میں عمران خان کی پڑھی ہوئی باتوں پہ ہی یقین کر لیتا ہوں، مگر مجھے یہ بتائیں ندیم ملک صاحب، کیا بطور پرائم منسٹر کے جب آپ امریکہ میں بیٹھ کے کہیں کہ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت ہم نے دی، آپ ایران میں بیٹھ کر یہ کہیں بطور پرائم منسٹر کے، آپ کہیں ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی، تو کیا یہ حب الوطنی ہے یا اقرار جرم ہے؟ اور کیا اس کے بعد نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ اگر اداروں نے بیچے تھے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، اور اگر غلط تھا تو پھر ہم سب کو ایز اے قوم اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ جو آج بیانیاں بیچ رہے ہیں وہ آج ان کو جرت نہ ہوتی یہ باتیں کرنے کی اگر اس وقت ان کا منہ بند کر دیا جاتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اور میں آج اقرار کر رہا ہوں کہ اگر 4-6 ماہ اس کو اور حکومت کرنے دی جاتی تو لوگ جہاں کہیں سے یہ گزرتا لوگ بہت برا حال کرتے اس بندے کا، مگر پھر کیوں حکومت لیا؟ کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو؟ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، ایک غیر مقبول فیصلہ جو ہے وہ 2-3 ایشوز پہ نہیں، ریاست کی عزت، ریاست کے وقار اور ریاست کی بہتری کے لیے جو فیصلہ غیر مقبول کیا گیا ایک قومی حکومت کی شکل میں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر یہ کچھ ماہ اور رہ جاتے موصوف تو پاکستان کی معیشت آج جس حال میں ہے، آپ دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت یہ حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت، اس کے لیے اگر بڑے 3 معاشی چیلنجز آپ کی نظر میں کیا ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ دورانیہ 5-6-7 مہینے کا ہے، اس میں ان چیلنجز پہ اتنا قابو پانا ان کے لیے ممکن ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی جو معاشی حوالے سے سیاسی ریپوٹیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی نسبت اس حکومت کی کچھ بہتر لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ اہم جو مسئلہ ہے معاشی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہیں۔ آج کا جو فگر آیا ہے وہ تقریباً $11 ارب سے بھی کم ہو چکا ہے، اور پچھلے 6 ہفتے میں تقریباً $5.5 ارب کی کمی آئی ہے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے تاریخ میں۔ اور اگر آپ ہمارے جو لائبلٹیز اور IMF کے لون وغیرہ لے لیں تو ہمارے نیٹ ریزروز منفی ہو چکے ہیں $8 ارب۔ اچھا، یہ بہت پریشان کن بات ہے۔
اور تجارتی خسارہ جو ہے وہ 70% بڑھ چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ درآمدات کی مقدار میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے. اس لیے آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بری طرح سے گر رہے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 3-4 دن سے روپے کی گراوٹ پھر سے شروع ہو گئی. 1.5 سے 2 روپے گر رہا ہے روپیہ. تو سب سے پریشان کن بات یہی ہے کہ ہمارا جو سالانہ جو ہمیں ایکسٹرنل سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے ڈالرز کی، وہ اب بڑھ بڑھا کے 30 ارب ڈالر تک جہاں پہنچی ہے. اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ دوسری طرف ایک اور خسارہ جو مسلسل کافی سالوں سے پریشان کن رہا ہے، اور وہ یہ ہے آپ کا بجٹ کا خسارہ. اب اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سال جو ٹارگٹ تھا اس سے یہ بڑھ بڑھا کے تقریباً 1500 ارب زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ میں ایسا کم ہوا ہے. اچھا. اور اس کی بہت بڑی وجوہات تو یہی ہیں کہ خرچوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. آپ کے سبسڈیز، گرانٹس، آپ کے ڈیفنس اسپینڈنگ وغیرہ، اور سب سے زیادہ اضافہ آپ کے قرضوں کی سود کی پیمنٹ. تیسرا مسئلہ جو نیا کھڑا ہوا ہے کہ پہلے تو ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے تھے ہمارے پاور سیکٹر کے بارے میں، جو کہ اس وقت تقریباً 2.5 کھرب تک جا چکا ہے. مگر اب نئے نئے سیکٹرز میں سرکولر ڈیٹ پیدا ہو رہا ہے. سب سے پہلے خطرہ ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں، چونکہ جو ریلیف آپ نے دی اس کے نتیجے میں جو قیمت باہر سے آپ کو ملتی ہے، جو دینا پڑتا ہے تیل پر، اس سے کم پرائس سے آپ بیچ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، آپ کے پاس دوسرے سیکٹرز، گیس سیکٹر میں بھی بہت بڑا سرکولر ڈیٹ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ سب ملا لیں تو شاید تاریخ میں بہت کم وقت ایسے آئے ہوں گے جبکہ ایک وقت پہ 3 بہت بڑے آپ کے خسارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. دیکھیے، جو آپ کے تجارتی خسارہ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے 70%، اس میں اس سال اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ باہر کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جون کے مہینے میں جب ہم بجٹ پیش کر رہے تھے پاکستان میں، فیڈرل بجٹ، اس وقت تیل کی قیمت $60 فی بیرل تھی. اب وہ بڑھ بڑھا کے $110 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے. آپ کے پام آئل میں، آپ کے آٹے یا ویٹ، آپ کے فرٹیلائزر کے، آپ کے مختلف چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اس میں ہمارے جو پچھلی حکومت ہے ان کی کوتاہی نہیں ہے. اچھا. اس پچھلے سال اللہ کے فضل سے 2020-21 میں ہمارا خسارہ جو ہے وہ صرف $2 ارب پہ آ گیا تھا. اچھا. اب قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے یہ اس سال 18 سے 19 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے. اچھا. اور یہ تقریباً وہی لیول ہوگا جو نواز شریف صاحب کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تھی، تو وہ خسارہ تاریخ کا سب سے بلند لیول $19 ارب پہ چھوڑ کے گئی تھی.